پھر آخری بات آج کی للمتقین، اس بات کے بارے میں جو آخری بات کی ہے کہ اس میں ہدایت تو ہے، اور ہدایت ایک طرح سے اس میں سے نکلتی رہتی ہے حال کی طرح. اس کا حال ہی ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے. یہ اس کتاب اس حال میں ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے. میں ایسی ایک تصویر کھینچ دوں اس دفعہ، اگلی دفعہ بحث ہوگی اس پہ متقین پہ. متقین کا لفظ عربی میں نکلتا ہے وقایا سے. وقایا کہتے ہیں اپنی حفاظت کرنے کو. اتقاء اپنی حفاظت کرنا، یعنی باہر سے کوئی خطرہ ہے اور آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں. اب ان دونوں لفظ کو ملا کر ایک تصویر کھینچتی ہے. ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے. ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہت دور ہے آپ کا جہاں آپ نے پہنچنا ہے، کوئی گھر ہے آپ کے لیے بنوایا گیا ہے، بہت دور ہے، آپ کو راستہ نہیں پتا. اب آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے راستہ بتا دے کیسے پہنچے وہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ خطرناک ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو ایسا راستہ چاہیے جو وہاں پہنچا دے، اور ایسا راستہ بھی چاہیے جو آپ کو خطرے میں نہ ڈالے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان راستے میں مارا جائے، راستے میں کہیں کھائی میں گر جائے، راستے میں کھانا ختم ہو جائے، ملنے کو نہ ملے، راستے میں یا کوئی 2-3 راستے ایسے کھلے ہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. مجھے تو ایسی ہدایت چاہیے. مجھے یعنی ایک ہوتا ہے انسان جس کو فکر نہیں ہوتی، یار مجھے ڈائریکشن دو، وہ آدھی ڈائریکشن لکھ کے باقی میں خود کر لوں گا، کوئی بات نہیں. اور ایک انسان ہے جو بڑا محتاط ہوتا ہے، بڑی احتیاط سے ایک اچھا یہاں سے لیفٹ لینا ہے، پھر یہاں سے سیدھا جانا ہے، کتنے میل جانا ہے، پھر کون سا ایگزٹ ہوگا، پھر یہ بتاؤ، پھر وہ بتاؤ. بہت تفصیلی ہدایات لے کے جی پی ایس کو بالکل اتباع کر کے اس کا پہنچتا ہے. وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا. نہیں میں پتہ چل جائے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا. جو بہت احتیاط سے کرتا ہے وہ خطرے سے بچنا چاہتا ہے، وہ متقی ہے. یہ ایک ذہنیت ہے انسان کی. جو انسان اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو انسان کیئرلیس نہیں ہے، اس کو کچھ ہو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، چھوڑو یار ہو جائے گا، چلے گا، سب چلتا ہے، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، اس کی جو ذہنیت ہے وہ متقی والی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو احتیاط کرتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح خطرے میں ڈال رہا ہوں، مجھے احتیاط کرنی چاہیے، مجھے اس راستے پہ ہی رہنا چاہیے. آپ ہائی وے پہ اس طرف جاتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے، غلط طرف. یہ بھی تقویٰ ہے اصل میں. ایک ہے اللہ کا تقویٰ، میں لغت کی بات کر رہا ہوں. تو اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے تقوی کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے یہ ہدایت نازل کی ہے جن کے اندر تھوڑا سا احساس ہے کہ زندگی احتیاط سے گزارنی چاہیے. وہ یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ایتھیسٹ، جو بھی ہو، اگر اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ مجھے زندگی ذرا احتیاط سے گزارنی چاہیے، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ ہدایت ڈھونڈ رہا ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کو ہدایت اس کتاب میں مل جائے گی. اور جس کے دماغ میں، جس کے دل میں احتیاط نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، لاپرواہ انسان ہے، وہ بے شک یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان بھی ہو، اگر مسلمان بھی ہو، لیکن اگر لاپرواہ ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. نام کا تو مسلمان ہو جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی. سب سے جو عام الفاظ ہمارے ہاں اب ہمارے ینگ لوگوں میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ ہو کیئرز. کیونکہ لاپرواہی کی عمر ہے نا، کسی چیز کی پرواہی نہیں ہے. دیر تک جاتے رہو، ہو کیئرز. جو دیکھنا ہے دیکھو، ہو کیئرز. ڈاؤن لوڈ جو کرنا ہے کرو، ہو کیئرز. وٹ ایور. وہی عمر ہے نا. اسی کا بالکل عکس ہے تقوی. تقوی احتیاط کرنا، بار بار سوچنا اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نقصان جسم کا نقصان، اس قسم کا تقوی تو جانور میں بھی ہوتا ہے بھائی. کوئی بلی جا رہی ہوگی، آپ دو سٹیپ نہیں اس کے قریب جائیں گے، 2 قدم، کیا ہوگا؟ اس کا تقوی اس کو ایک دم سے فوراً پکڑ کے اس کو احساس آگا، وہ بھاگ جائے گی بلی. اتنا تقوی تو مکھی میں بھی ہوتا ہے، مچھر میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے تقوی کی تعلیم دی ہے. ایک تقوی ہے اپنے جسم کو بچانے کا، گاڑی آ رہی ہے تو رستے سے ہٹ جاؤ گے، یہ بھی تقوی ہے. لیکن ایک ہے اپنے دل کو بچانے کا، اپنی روح کو بچانے کا، اپنے نفس کو بچانے کا، اپنے ایمان کو بچانے کا. ایک تو جسم کو بچانے کا تقوی ہے، ایک اندرونی حالت کو اپنی بچانے کا تقوی ہے. اس کو بچانے کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے. اگر تمہیں اپنے ضمیر کو بچانا ہے، اپنی انسانیت کو بچانا ہے، پھر تمہیں اس میں ہدایت ملے گی. اگر اس کی تمہیں کوئی جستجو نہیں ہے، اس کی کوئی پیاس نہیں ہے، تو پھر اس کتاب کو 1000 دفعہ پڑھ لو، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام تقوی والے لوگوں کو اس دن کی طرف ہدایت دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.